دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کے بارے میں بتائیں گے کہ جنات کیا ہیں، ان کے کون کون سے عقیدے ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں، ایک جن اور ایک انسان عورت کے ہاں بچے کی پیدائش کیسے ہوئی، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو جنات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے جو کہ قریباً 26 صورتوں میں مختلف مواقع پر آیا ہے۔ جنات کی تخلیق رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرمائی، جس کا ثبوت قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تب ابلیس نے انکار کر دیا اور عذر یہ پیش کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم مٹی سے۔ آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے اس لیے میں آدم کو سجدہ کیوں کروں۔ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ ابلیس چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا لہٰذا وہ ایک جن تھا، مگر وہ اپنی عبادات کی وجہ سے فرشتوں کے گروہ میں شامل ہوا۔ وہ کہ جنات اور فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ان کے وجود سے ہی انکار کر دے۔ مشاہدے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر وحی الہی اور نبی برحق کی اطلاع میں غلطی کا امکان یا گنجائش ہرگز نہیں، اس لیے ایک مسلمان کے نزدیک جنات اور فرشتوں کے وجود میں کوئی شک نہیں۔ روایت میں موجود ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی سفر کے دوران کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تب ایک بہت بڑا کالا سانپ نمودار ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ لوگوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا مگر سانپ اپنا پھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس لے گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ سے آہستگی سے کچھ کہا اور سانپ ایک طرف کو چل دیا اور آہستہ آہستہ نظر سے غائب ہو گیا۔ تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سانپ آپ کے پاس کس لیے آیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سانپ نہیں، جنات کا ایک قاصد تھا، وہ قرآن مجید کی چند صورتیں بھول گئے تھے جنہیں یہ یاد کرنے آیا تھا اور اب یہ یاد کر کے اپنی قوم کو سکھانے اور یاد کروانے جا رہا ہے۔ پہلے دوستو جنات ایک عقل و فہم رکھنے والی مخلوق ہے جسے اللہ رب العزت نے افزائش کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ جنات کے اپنے قائد اور جبلی فطرتیں بھی ہیں، ان میں بھی ہم انسانوں کی ہی طرح شریف اور بدماش جن بھی ہیں، خدا کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے اور کفر اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ روایات میں ان کی 10 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ابلیس، نمبر 2 شیاطین، نمبر 3 مروا، نمبر 4 افارید، نمبر 5 ایوان، نمبر 6 واسوں، نمبر 7 تیاروں، نمبر 8 توابے، نمبر 9 کرنا اور نمبر 10 امار۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات عالم بالا کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آسمان میں سن گن کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے اور تب یہ کہن یعنی آنے والے وقت کی پیشن گوئی کرنے والا بن کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے انہیں کفر اور برائی کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ہر طرف فرشتوں کے سخت پہرے لگ چکے ہیں اور جلتے ہوئے پتھروں یعنی شہاب ثاقب کی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی ایسی جگہ نہیں مل پا رہی تھی جہاں سے وہ عالم بالا کی بھنک لے سکیں۔ اس سے ان کو یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہو گئی کہ ایسا کیا واقعہ زمین پر پیش آنے والا ہے جس کی وجہ سے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ چنانچہ جنات کے گروہ زمین پر اس چیز کی تلاش میں نکل پڑے۔ پھر ایک گروہ نے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف کی تلاوت کرتے پایا اور خیال کیا کہ یہ وہی چیز ہوگی جس کی وجہ سے آسمان پر وہ سب چل رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن پاک سنا اور اسلام قبول کیا، جسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے میری طرف ایک وحی بھیجی گئی ہے۔ جن کے گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب کلام سنا ہے جو رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ دوستو ہر انسان کے دماغ میں ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے کہ آخر یہ جنات رہتے کہاں ہوں گے؟ جیسا کہ جنات خالص آگ اور گرم ہوا سے پیدا کیے گئے ہیں، اب اگر سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو سلفر اور فلورین کے مرکبات سے ایسی آتشی مخلوق جو کہ 800 درجہ حرارت پر زندہ رہ سکے پیدا کی جا سکتی ہے، اور فلورو کاربن سے بنی مخلوقات ایسے لطیف جسم کی مالک ہوں گی جو ضرورت کے مطابق ہر سانچے میں ڈال سکتی ہیں، اور ان کا جسمانی نظام ایسا ہوگا کہ یہ غذائی ضرورت سے بے نیاز ہوں گی اور زمینی پودوں ہی کی طرح براہ راست سورج سے توانائی حاصل کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ ہمارے کہکشانی نظام میں اربوں سیارے پائے جاتے ہیں، اب اگر کسی سیارے میں 800 فارنہائٹ ڈگری درجہ حرارت پایا جاتا ہے تو جنات کی طرح کی آتشی مخلوق وہاں بخوبی زندگی بسر کر سکتی ہیں، اور سائنسدانوں کے مطابق ان اربوں سیاروں میں ذہین اور باشعور مخلوق کا کامل امکان پایا جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ایک جن اور ایک عورت سے ایک جناتی بچے کی پیدائش ہوئی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہانوں اور غیب کی پیشن گوئیاں کرنے والوں کا ذکر چھڑا اور لوگ اس بارے میں حالات اور چشمدید واقعات بیان کرنے لگے۔
ان میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ میرے ساتھ ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایام جہالت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی، اس کا نام فلسہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک دن ہمیں بتایا کہ ان دنوں اس کے ساتھ عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر زنا یا حرام کاری کا الزام لگا دو۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد اس لونڈی کو حمل کے آثار نظر آنے لگے اور مقررہ وقت پر اس لونڈی کے ہاں ولادت ہوئی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی شکل و صورت عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے کان کتے سے مشابہ تھے اور جب وہ بڑا ہوا تو کانوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جنات کو انسانوں کے ساتھ گلنے ملنے سے منع فرما دیا، یہاں تک کہ مسلمان جنات نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی درخواست کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اتفاقاً پڑھ لو تو جائز ہے مگر مستقل نہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تمام مخلوق انسانی جسم کی ویو سے ہمیشہ خوفزدہ رہتی ہیں۔ یہ جنات ہمیشہ خالی گھروں اور خالی جسموں پر قبضہ جماتے ہیں۔ یہاں خالی جسموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر و اذکار سے دور ہوتے ہیں اور بہت جلد ان مخلوقات کا شکار بن جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں تاکہ ایسے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔